بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سردار محمد اور میں انمول کیمیا سے مخاطب ہوں۔ آج ہم خودآگاہی یعنی سیلف اویئرنیس کو بہتر بنانے کی حکمت عملی کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اسٹریٹجی نمبر 1 سے 5 تک ہم نے 2 ویڈیو ابھی تک اپلوڈ کی ہیں۔ یہ تیسری ویڈیو ہے جو اسٹریٹجی نمبر 6 سے شروع ہوگی۔ تو آئیے پہلے اسٹریٹجی نمبر 6 پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ اس کا اسٹریٹجی نمبر 6 یہ ہے کہ یہ جانیں کہ آپ کے بٹن کو کیا اور کون دباتا ہے اور کیوں۔ یعنی آپ کو غصہ آتا ہے تو کس چیز سے یا کن کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کے جذبات کو ابھارتا ہے، وہ کون ہے اور کون سے عوامل ہیں۔ اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ آپ کو جو ابھار یا آپ کو جو غصہ آتا ہے، آپ کے جذبات بھڑکتے ہیں، یہ تسلیم کر لیں کہ انہیں کنٹرول کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، نہ کہ بھڑکانے والوں کی۔ تو اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ جو کوئی بھی مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کون ہے اور کیوں ہے، اور اس غصے پہ قابو پانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جذباتی محرکات آپ کے اپنے عقائد، احساسات یا خیالات کا ایک فنامنہ ہے۔ اسی لیے آپ کے جذباتی محرکات آپ کے گرد گھومتے ہیں اور آپ کو ان کی شناخت اور ان پر قابو پانا ہوگا، یعنی یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ کون سے بٹن ہیں، وہ کون سے فنامنا ہیں جو آپ کے بٹن کو دباتا ہے۔ تو ان میں ایک، کوئی بندہ آپ دوسروں کے سامنے آپ کی بے عزتی کرے، دوسروں کے سامنے توہین آمیز الفاظ کہے، آپ کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ یہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ وہ۔ تو یہ تیسری قسم کی بٹنز ہیں۔ جھوٹ، کوئی بندہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے، آپ نے کچھ اس سے کہا ہو کچھ کرنے کے لیے اور وہ آ کے آپ سے جھوٹ کہے۔ 5ویں بات ہے کہ جھوٹے الزامات بھی انسان کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور کوئی آ کر آپ کے کام میں رکاوٹ بنتا ہے، اور 7ویں بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں کسی کام کو کرنے میں، لیکن آپ کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ عناصر ہیں جو آپ کے بٹنز کو دباتے ہیں، یعنی آپ کو پش کرتے ہیں۔ اب ان پہ قابو پانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا
جو کوئی بھی ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کے والد صاحب ہوں، آپ کے والدین ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، وہ ان چیزوں سے آپ کو نہیں بچا سکتے، بلکہ ان پہ قابو پانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب کوئی آپ کے بٹن کو دباتا ہے تو کنٹرول حاصل کرنے کے آسان طریقے کون کون سے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بٹن آپ کے اپنے بٹن ہیں، یعنی ان بٹن کو دبانا آپ کی بس کی بات ہے، دوسروں کے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بٹن وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک خاص طریقے سے رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔ ہم اور آپ سب کے پاس حساسیت کے بٹن ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ رد عمل ظاہر کرنے کے لیے بجائے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دوسرا شخص آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ان میں نمبر 1 ہے کہ سمجھیں کہ آپ کے بٹن آپ کے اپنے بٹن ہیں، ان کو کنٹرول کریں۔ گفتگو کو حساس موضوعات یا علاقوں سے دور رکھیں۔ علاقے مطلب موضوعات ہیں۔ ایسے ٹاپک نہ لے کے جائیں یا اپنے گروپ میں ایسے موضوعات نہ چھیڑیں جو آپ کو غصہ دلانے میں مدد کرتے ہیں۔ تیسری بات، اپنے قریبی لوگوں کو تعلیم دیں، ان کو سمجھائیں کہ آپ کے بٹن کیا ہیں اور ان کا پتہ کیسے لگائیں گے۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو واقعی پریشان کرتی ہے تو کسی اور جگہ خاموشی سے چلے جائیں، یعنی وہ محفل چھوڑ کے خاموشی سے اٹھ کھڑے ہو جائیں اور چلے جائیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ کسی شخص کے تکلیف دہ تبصروں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ جو کچھ تبصرے کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کسی اور کے بارے میں ہی، آپ ساتھ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ تسلیم کریں کہ دوسروں کے برتاؤ کے حد محدود عقائد، تعصبات، ان کی رائے اور عمومیت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان کے عقائد ہوتے ہیں، ان کے تعصبات ہوتے ہیں، ان کی مختلف رائے ہوگی، ان میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ وہ ان میں عام ہوں گی، تو اس لیے ان کو اگنور کیا کرتے رہیں۔ پھر آتا ہے کہ کسی شخص یا اس کے عقائد کو باطل نہ کریں، اور نہ ہی کسی کو اجازت دے کہ وہ آپ کی عقائد کو باطل کر رہے ہیں۔ یعنی مشہور مقولہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ جان لیں کہ زندگی اچھے اور برے دنوں کے تجربات سے بھری ہوئی ہے، اور ہر ایک زندگی کے سیکھنے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ وہ ایک زندگی کا دائرہ ہے، ایک سرکل ہے لائف کا، جس میں اچھے دن بھی آتے ہیں اور برے دن بھی آتے ہیں۔ اس میں آپ کو خوشیاں بھی ملتی ہیں، ان کو پریشانی کے دن بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسٹریٹجی نمبر 7 پہ، کہ 7 نمبر اسٹریٹجی ہمیں کیا کہتی ہے۔ اپنے جذبات اور تجربات کے بارے میں ایک جریدہ، یعنی ایک ڈائری
لکھیں. جریدہ یا ڈائری رکھنے سے آپ کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے میں مدد ملتی ہے. یعنی آپ کا جو ذہن میں جو کچھ بھی ہے ان کو ایک کاغذ پہ لکھیں تو ان کی آپ کی کیفیت جو ہے اس میں ذرا مدد ملے گی. جب آپ کی دنیا کو انتشار کا شکار محسوس ہوتا ہے، آپ اپنے سب سے زیادہ نجی خوف، خیالات اور احساسات کو ظاہر کر کے اپنے آپ کو جانتے ہیں. اپنے لکھنے کے وقت کو ذاتی آرام کے وقت کے طور پر دیکھیں. یعنی آپ اپنے جو خیالات ہیں، جو جذبات ہیں، وہ ڈائری میں لکھتے جائیں اور ایسا سمجھے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں. اور جب وقت ملے تو ان کو پڑھنے کی کوشش کریں اور ان کو جو اچھے ہیں ان کو اپنائیں، جو برے ہیں ان کو بائے بائے کہیں. اب جرنلنگ یعنی ڈائری لکھنے کی کیا خصوصیات یا ان کے کیا فائدے ہیں، وہ آپ کی کس طرح مدد کر سکتی ہے. جرنلنگ آپ کی کس طرح مدد کرتی ہے؟ جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. ترقی اور ترقی کے ٹریک کو معمول پر لائیں. یعنی جو آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو آپ نے آبجیکٹیو منتخب کیے ہیں ان کو صحیح طریقے سے اپنے ٹریک پر لائیں. خود اعتمادی حاصل کرنے میں جرنلنگ آپ کی مدد کر سکتی ہے. یعنی یہ آپ میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے. لکھنے اور کمیونیکیشن کے مہارت کو بہتر بناتی ہے. جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن بھی مضبوط ہوتی ہے اور لکھنے کی پریکٹس بھی ہوتی رہتی ہے. اور ٹینشن اور ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے. اب جو آپ کے آداب ہیں، جو آپ کے طریقے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ان کو ڈھونڈنے اور اہداف کو حاصل کرنے میں یہ آپ کی مدد کرتی ہیں. یہ یادداشت کو مضبوط کرتی ہیں. جو آپ لکھتے جاتے ہیں اگر کوئی بھول جائیں تو آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور ایک دو بار پڑھنے کے بعد پھر آپ کی یادداشت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی رہیں گی. اب اسٹریٹجی نمبر 8 یہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ یہ پوچھنا بند کر دیں کہ آپ کیوں کرتے ہیں اور پوچھیں کہ آپ جیسا محسوس کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں. یعنی کیوں کا لفظ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کیوں جھگڑا ہوتا ہے. تو اس جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ کیوں کی جگہ کوئی اور چیز استعمال کریں، کوئی اور لفظ استعمال کریں. مثلا کہ آپ کیوں کرتے ہیں، آپ اس سے پوچھیں کہ کون سے مقصد آپ کو ایسا کرنے دیتے ہیں، کون سے، کیسے. اس طرح کے الفاظ اچھے انداز میں کہیں یا پوچھیں تو اس کا اثر کیوں کے بجائے زیادہ ہوتا ہے. جب آپ کیوں کو بند کرتے ہیں تو فوکس بدل جاتا ہے. یعنی آپ کیوں نہیں کہتے، کیوں کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تو اس طرح آپ کا فوکس کسی اور کی طرف جاتا ہے. لیکن
یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ یہ پوچھیں کہ یہ تو آپ نے کیا، لیکن یہ آپ نے کیسے کیا؟ یہ طریقہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو اس سے اس کا اثر جو ہے وہ اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے وہ نوکری نہیں ملی، یہ اگر ہم اس طرح کہیں کہ ٹھیک ہے مجھے وہ کام نہیں ملا، اب کیا اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو حاصل کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز کروں گا۔ مجھے مل جاتی تو وہ الگ بات تھی، اب نہیں ملی تو کس وجہ سے نہیں ملی، وہ وجہ جو ہے میں تلاش کروں گا اور اس کے مطابق میں اس پر زیادہ توجہ مرکوز کروں گا۔ میرے زیادہ دوست نہیں ہیں، کیوں نہیں ہے؟ میرے زیادہ دوست کیوں نہیں ہے؟ یہ نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ میرے دوست زیادہ نہیں ہیں، میں وہ وجہ تلاش کروں گا کہ کس وجہ سے میرے دوست کم ہیں۔ میرا وزن کم، میں وزن کیوں کم نہیں کر سکتا؟ میں اپنا وزن کیوں کم نہیں کر سکتا؟ اس کی جگہ اگر ہم یہ کہیں کہ میں وزن کم نہیں کر سکتا، میں اس حقیقت کے ساتھ کیا کروں تاکہ میں اس کے بارے میں اپنا جنون چھوڑ سکوں؟ یعنی بس اس کو اگنور کروں کہ وزن کم نہیں ہو رہا، یا کوئی اور طریقہ میں ڈھونڈوں، یا اس کو بالکل جانے دوں کہ کم نہیں ہو تو بس نہ ہو۔ تو اس سے ہمارے جو ہے وہ ٹینشن میں، ہمارے تناؤ میں، ذہنی بوجھ پہ اثر کم ہوگا۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں کے لیے اتنا ہی۔ آگے اگلی ویڈیو میں دوسری اسٹریٹجیز جو ہے ان کے لیے الگ ویڈیو بنا کر پیش کرتا رہوں گا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔